بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کتنی تاریخ چند؟ 19 ربیع ربیع ثانی شریف 1446 سنہ ہجری اور 23 اکتوبر 2024 غالباً 8 ہے یا 9 کتے ہیں 2081 بکرمی بمطابق طلباء کے پہنچنے تک ہمارا 10 منٹ کا روزانہ کا یہ دورانیہ ہے، سلسلہ چل رہا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے عقائد کے حوالے سے۔ پیچھے ہم نے تقریباً 11-12 عقیدے پڑھے اور ایک حصہ یعنی مکمل ہوا عقائد کے باب میں۔ کس کتاب سے؟ الغنیہ سے۔ کس کتاب سے؟ الغنیہ سے، غنیۃ الطالبین سے۔ غنیۃ الطالبین چونکہ فقہ کے حوالے سے آپ نے کتاب لکھی اور اس میں زیادہ فقہی مسائل اور اعتقادی مسائل بھی بیان ہوئے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہی مذہب کیا ہے؟ حنبلی۔ کیا؟ حنبلی۔ کل ہم نے پڑھا تھا دین کا معنی، شریعت کا معنی اور مذہب کا معنی، اور دین کا معنی پھر ایک بار اور ایک معنی ہم ذہن میں دہرا لیں۔ دین کا معنی جو اصل میں ہے، کل بھی ہم نے جیسے بتایا اور آج پھر ہم اس کو اجمالی طور پر دہراتے ہوئے، ایسے عقائد و احکام و مسائل جو منصوص ہوں یا اجماعی ہوں اسے دین کہتے ہیں۔ یعنی دین میں مسائل کی کتنی قسمیں؟ 3۔ کتنی قسمیں؟ 3۔ منصوص مسائل، اجماعی مسائل، اجتہادی مسائل۔ منصوص سے وہ تمام عقائد آ جاتے ہیں جو ہم نے پڑھے، اس میں دین اور شریعت کے تمام احکام جو ہیں منصوص وہ آ جاتے ہیں۔ اجماعی مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے تو ثابت نہ ہوں، اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تو وہ بھی مسئلہ ایک یقینی قطعی بن گیا، یعنی وہ بھی نص سے ثابت ہو گیا جو اجماع سے ثابت ہو گیا۔ اجماع ایک نص کے مقابل دلیل ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اجتہادی مسائل۔ کیا؟ اجتہادی مسائل، یعنی نہ تو ایسا مسئلہ قرآن پاک سے واضح نظر آئے ملے اور نہ سنت پاک سے واضح ملے اور نہ صحابہ پاک کے یا امت کے اجماع سے ملے، پھر اس میں اجتہاد ہوتا ہے فقیہ کا، اس کو کہتے ہیں اجتہادی مسائل۔ کیا کہتے ہیں؟ اجتہادی مسائل۔ تو اب ہمارا جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کے حوالے سے اس درس کا دوسرا حصہ وہ فقہی مسائل کے حوالے سے۔ کس سے؟ فقہی مسائل، یعنی وہ مسائل جن میں اجتہاد ہوتا ہے اور ائمہ فقہاء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور یہ اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم اس حوالے سے جو مسئلہ سمجھیں گے وہ ہے فقہ کے مقاصد۔ کیا؟ فقہ کے مقاصد، یعنی مقاصد فقہ۔ مقاصد مقصد کی جمع ہوتی ہے، اور مقصد جو ہوتا ہے وہ انسان کا منزل مقصود ہوتی ہے جس کو پا لینا۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو فقہ کے مقاصد ہم نے ایک درس میں پڑھا تھا کہ مقاصد شریعت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں مقاصد فقہ۔ مقاصد شریعت کو ہم دہراتے ہوئے مقاصد شریعت 5 ہیں۔ کتنے؟ 5۔ مقاصد شریعت کتنے؟ 5۔ سب سے پہلے مقاصد شریعت میں کیا آتا ہے؟ دین، عقل، جان، مال، نسل۔ یہ 5 کیا ہیں؟ مقاصد شریعت۔ ان کو مقاصد نبوت بھی کہتے ہیں اور مقاصد شریعت بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہر نبی رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا مخلوق کی ہدایت کے لیے،
ان کے آنے کا، بعثت کا، بھیجے جانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ ان 5 چیزوں کا تحفظ کرنا۔ کیا؟ ان 5 چیزوں کا تحفظ کرنا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ دین، سب سے پہلے کیا ہے؟ دین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عقل، عقل۔ اس کے بعد جان، مال، نسل۔ دین، عقل، جان، مال، نسل، یہ 5 کیا ہے؟ مقاصد نبوت ہے، مقاصد شریعت ہے۔ ہر نبی رسول آیا تو دین بتایا، ہر نبی رسول آیا تو عقل کا تحفظ کیا۔ اس لیے ہر نبی کی شریعت میں جو نشہ ہے، جس طرح کا بھی نشہ، اس کو حرام قرار دیا گیا، تاکہ عقل بچے گی تو پھر انسان دین سیکھے گا، اور عقل ہی نہ رہی تو بقیہ پھر کیا رہے گا؟ تو ہر نبی کی شریعت میں نشہ کیا ہے؟ حرام رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ عقل بچ سکے۔ عقل کی حفاظت کے لیے ہر شریعت میں نشہ کیا ہے؟ حرام رہا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دین، عقل اور جان۔ ہر نبی کی شریعت میں ناحق قتل جو ہے وہ حرام رہا ہے، کیونکہ ناحق قتل جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور جہنم کا راستہ ہے۔ تو ہر نبی کی شریعت میں ناحق قتل حرام رہا، جان کا حفاظت کے لیے ناحق قتل کو حرام قرار دیا گیا۔ آگے کیا؟ مال۔ ہر نبی کی شریعت میں چوری حرام رہی ہے تاکہ مال کی حفاظت ہو سکے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ نسل۔ ہر نبی کی شریعت میں نکاح کو سنت رکھا گیا، نکاح کو عظیم طریقہ رکھا گیا، تاکہ نکاح سے جو اولاد پیدا ہو وہ آگے وراثت کی حقدار ہوتی ہے اور اس کا خاندان ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو نسل کی بقا کے لیے نکاح کو رکھا گیا، زنا سے بچنے کے لیے۔ یہ چوتھی چیز ہوگی۔ 5ویں پوریاں ہو گئی 5۔ تو یہ کیا ہم نے پڑھا؟ مقاصد شریعت، مقاصد شریعت اور مقاصد نبوت بھی ان کو کہتے ہیں، مقاصد شریعت بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم سمجھیں گے مقاصد فقہ۔ مقاصد فقہ، جو فقہ کے مقاصد ہیں وہ شرعی احکام کو سمجھنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں، اور جو فقہ ہے یہ قرآن پاک کی کم از کم 500 آیات مبارکہ ہیں یا 550 ہیں۔ تمام قرآن پاک کی آیات میں سے، یعنی 6666 یا کم و بیش جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں سے 500 آیت مبارکہ ہیں، آیات مبارکہ، جن سے فقہ کے مسائل واضح ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو فقہ کا پہلا جو ہے دلیل کیا ہے؟ فقہ کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن، اور اس کے بعد سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اجماع۔ اور ان تینوں میں اگر کوئی دلیل نہ ملے تو پھر اجتہاد کر کے مسئلہ جو ہوتا ہے وہ فقیہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ فقہ کے مقاصد کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو۔ اب ہم اس کو قریب لاتے ہوئے، مقاصد فقہ کتنے ہیں؟ 6۔ کتنے؟ 6۔ مقاصد فقہ کتنے ہیں؟ 6۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے گہری سمجھ۔ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گہری سمجھ۔ دوسرے لفظوں میں شریعت کا خلاصہ فقہ ہوتی ہے۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ شریعت کا خلاصہ، گہری سمجھ۔ اس کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سکول و کالج میں 8 کتابیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یا 7 کتابیں 6 پڑھتے ہیں نا؟ تو ایک انہوں نے گائیڈ بنائی ہوتی ہے جس کو آپ خلاصہ کہتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ یا آپ وہ ماڈل پیپر بن گئے ہیں، یا جناب وہ ٹیسٹ پیپر بن گئے اکٹھا۔ تو خلاصہ جو ہوتا ہے یہ تمام کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا بھئی؟ تمام جو کتابیں آپ 7 کتابیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ وہ پڑھاتے ہیں، تو ایک خلاصہ ہوتا ہے تمام کا جس کو گائیڈ بھی کہتے ہیں۔ اس میں تمام کتابوں کا وجود موجود ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آپ جو پڑھتے ہیں یا آپ کو پڑھاتے ہیں وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ ہم صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں، وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ
2 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ، اس کو والدین ماں صبح بڑا جلدی اٹھاتی ہے، اس کی تیاری کرتی ہے سکول کے لیے. ہر جگہ پہ یہ معاملہ پوری دنیا میں ہے. یعنی 2 سال 4 سال کے بچے کی تیاری کے لیے ماں بھی اٹھ جاتی، باپ نہیں اٹھتا، ماں اٹھ جاتی، بچے کو اٹھا کر بچے کی تیاری کی جاتی. 2-4 سال کے بچے کے لیے تو تیاری ہے ہر گھر میں، لیکن جو 10 سال کا، 20 سال کا، 15 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا، اس کو اٹھ کر رب تعالیٰ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی فجر کے وقت. حالات آگے خود ہم دیکھ لیں. 2 سال کے بچے کے لیے جاگ بھی آ جاتی، اٹھ بھی پڑتے ہیں، ساری تیاری بھی ہو جاتی ہے، لیکن 10 20 30 50 سال کا جو ہے، ہم تمام مسلمان ہیں، ہم کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ ہم اٹھ کر رب کے گھر میں ہی آ کر سر جھکا لیں. یہاں سے ہم اپنے ایمان کی کیفیت کو پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو مقاصد فقہ کتنے ہیں؟ 6. اور فقہ کا معنی کیا ہے؟ گہری سمجھ، شریعت کا خلاصہ. سمجھ آ گئی؟ شریعت کی پہلی تشریح کا نام کیا ہے؟ فقہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ 1000 عابد پر بھاری ہوتا ہے. 1000 عبادت گزار ہونا، تو ایک فقیہ جو دین کی گہری سمجھ رکھنے والا ہے وہ ان سب پر بھاری ہے. یعنی شیطان دے اتے بھی جڑا فقیہ ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دین دی سمجھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. تو مقاصد فقہ کتنے ہو گئے؟ 6. اب پہلی چیز جو ہے مقاصد فقہ میں وہ ہے اصل فقہا پر اعتماد کرنا. کن پر؟ فقہا پر اعتماد کرنا کہ فلاں فقیہ جو ہے ہمارا شریعت میں وہ صحیح مسئلہ اس نے بیان کیا یا لکھا ہے شریعت کے مطابق، اعتماد کرنا. اب یہ ہے تقلید. فقہا پر اعتماد کرنا یہ تقلید ہے. اب وہابی اس چیز کے قائل نہیں. وہابی تقلید کو شرک پھر رسالت کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو وہابیوں کے بارے میں ہم آگے ایسا بات اسی بنیت طالبین کے حوالہ سے سلسلہ آگے چلائیں گے. تو فقہا پر اعتماد کرنا یہ کیا ہے؟ تقلید ہے. کیا؟ تقلید. یعنی فقیہ نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، اس نے حوالہ نہیں دیا کہ فلاں حوالہ ہے، زبانی مسئلہ بتا دیا، ہم نے اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ تقلید. یعنی دلیل میں نہ، دلیل کی طرف نظر نہ کرنا، دلیل نہ پوچھنا اور اس پہ عمل کر لینا، یہ کیا ہے؟ فقہا پر اعتماد، اور یہ تقلید ہے. وہابی اس کو حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، شرک و رسالت کہتے ہیں، وہ آگے ہم باتیں کریں گے. تو یہاں ہم آخری بات کرتے ہوئے سیدھے بیٹھو، توجہ میرے طرف رکھو. کہ فقہا جو ہیں ان پر اعتماد، اسی کا نام تقلید ہے. لیکن فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو پورے دین پر دسترس رکھتا ہو اور دین کو ہر اعتبار سے، حوالے سے اچھی طرح جانتا ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں. اور عالم سے فقیہ کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہاں بات ختم کرتے ہوئے آج کے اس درس میں ہم نے صرف فقہ کا معنی اور مختصر تعارف پڑھا، اور اعتماد کا نام، فقہا پر اعتماد کا نام یہ اصل تقلید ہے. اب دیکھیں جہاں بھی جاتے ہیں نا، کئی سفر کرتے ہیں، مثلا وہابی جو کہتے ہیں کہ ہم فقہا پہ اعتماد نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سمجھتے ہیں، تو ہم صرف اتنی بات کہیں گے کہ وہابی سے پوچھیں بھائی آپ کا ابا کون ہے؟ وہ کہے گا میرا فلاں ابا ہے. جو ابا ہوگا اسی کا نام لے گا نا. تو ہم پوچھیں گے بھئی آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا میری امی نے بتایا. اس نے کہا میری امی نے بتایا. تو امی پر اسے اعتماد ہے کہ یہ میرا ابا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر ان کو اعتماد نہیں ہے کہ انہوں نے مسئلہ ٹھیک بتایا ہو. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ تو یہ وہی بات ہے کہ گاڑی کے اوپر انسان بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، ٹکٹ لے جاتا ہے، سفر پہ جانا ٹکٹ لے لیا. کبھی ڈرائیور سے انہوں نے نہیں پوچھا بھئی ڈرائیور صاحب یہ گاڑی منزل پر پہنچ جائے گی؟ نہیں پوچھا کبھی.
کیونکہ ڈرائیور پہ اعتماد ہے بھائی گاڑی ٹھیک ہے پہنچ جائے گی، ان چیزوں پہ اعتماد ہے، اور فقہا کے اوپر ان کا اعتماد نہیں، اور خود بڑے محدث اور فقیہ بنے ہوئے عقل کے اندھے۔ تو ہمارا آج کا یہ درس یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل ہم مزید جو فقہ کے 6 مقاصد ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور پھر آگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فقیہ احکام کے حوالہ سے، فقیہ مسائل، فقیہ فقہ کے حوالہ سے جو آپ کے مسائل ہونے طالبین میں آپ نے بیان فرمائے، وہ کل انشاءاللہ تعالی ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا دین سمجھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نکالو آپ نے قاعدے سپارے اور بیٹھو۔